پی ٹی آئی پاکستان کی یگانگت کی علم بردار جماعت ہے. پی ٹی آئی ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف کھڑی ہے. ہم پہ جو لغو حملے کیے گئے ہیں پچھلے 2-3 دنوں میں وہ افسوسناک ہیں. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک بچگانہ ذہن ہے جو کار فرما ہے، جس کا خیال ہے کہ اس جماعت کو جس پہ پاکستان کے عوام کی غالب اکثریت کا اعتماد ہے اس کو برا کہہ کر آپ اپنے آپ کو اچھا دکھائیں گے. یہ بالکل بیوقوفانہ سوچ ہے. ہمارے بغیر، پی ٹی آئی کے بغیر، عمران خان کے بغیر پاکستان میں استحکام ممکن نہیں ہے. یہ ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کو آپ کو ماننا ہوگا. ہماری پولیٹیکل کمیٹی نے کل فیصلہ کیا، ایک طویل ہماری نشست ہوئی کہ جب تک ہماری عمران خان سے ملاقات نہیں ہوتی یہ عمل آگے نہیں بڑھ سکتا، ہم اس میں شامل نہیں ہو سکتے. اس لیے آج جو سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائی گئی ہے اس میں ہم شامل نہیں ہوں گے. تاہم علی امین گنڈا پور صاحب بطور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اس حیثیت میں وہ اس میں شامل ہوں گے اور اپنا موقف سامنے رکھیں گے. ہمارا موقف یہ ہے کہ کوئی ملٹری آپریشن بذات خود کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، اور یہ بالکل ہے کہ اگر آپ کے سامنے ایک شخص بندوق اٹھا کے کھڑا ہے تو آپ بھی اس کا مقابلہ بندوق سے کریں گے. اس حد تک تو آپ نے ملٹری آپریشن کرنا ہے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ خون بہا کر، مار دھاڑ کر کے، لوگوں کو خوف زدہ کر کے آپ اس مسئلے کا حل نکال لیں گے تو یہ نہیں ہوگا. ہمیں جو اطلاعات آ رہی ہیں، جو جمگوئیاں ہو رہی ہیں، جو سرگوشیاں ہو رہی ہیں، اس میں یہ بھی شامل ہے کہ برادر اسلامی ملک میں بھی کوئی کائنیٹک ایکشن کرنے کا ارادہ ہے. تو ہم ایسے کسی عمل کا حصہ ہرگز نہیں بننا چاہیں گے. ہم نہیں سمجھتے کہ ایک بند کمرے میں چھوٹی کمیٹی کو بٹھا کر اس پر اپنے فیصلے نافذ کر کے آپ پاکستان کو فلاح کی جانب لے جا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک کہا دونوں اکابرین نے. ایک بہت بڑی گفتگو کی ضرورت ہے. جوائنٹ سیشن ہو جو کئی دنوں پر مشتمل ہو. ہر خطے کے، خیبر پختونخوا کے ہر خطے کے، بلوچستان کے ہر خطے کے لوگ وہاں آئیں، بات کریں. اور اس سے بڑھ کر ہم سمجھتے ہیں ایک قومی جرگہ ہونا چاہیے جس میں وہ لوگ جن کو آپ نے پارلیمان میں نہیں آنے دیا، جو کہ حقیقی نمائندے ہیں عوام کے، وہ آئیں. دانشور آئیں، لوگ جو اس خطے کو سمجھتے ہیں وہ آئیں. دیکھیں اس معاملے کا حل صرف گولی بارود سے، میزائل سے نہیں ہوگا. آپ کو چین کو شاید شامل کرنا پڑے. بہت سے ممالک ہیں علاقائی جن کے افغانستان میں انٹرسٹ ہیں، جو اثر رسوخ رکھتے ہیں، وہاں سرمایہ کاری کر رہے ہیں. ہمیں اس پورے خطے کو معاشی اور سماجی اور سیاسی میں سمجھتا ہوں بحالی کی جانب لے کر جانا ہے. یہاں جمہوریت بھی ہو، یہاں معیشت بھی ٹھیک ہو، جو وسائل ہیں بلوچستان کے ان کا فائدہ بلوچ عوام کو ہو. یہ سب کچھ ہم کر سکتے ہیں. 77 سال سے ہم نے یہ نہیں کیا. ہم نے بلوچ عوام کے ساتھ وہ گفتگو نہیں کی جو ہونی چاہیے تھی. تو اب وقت ہے گفتگو کا، صرف گولے بارود کا وقت نہیں ہے. جو اس وقت تیور دکھائے جا رہے ہیں کہ ہم ایک ملٹری آپریشن کے ذریعے سب ٹھیک کر دیں گے، یہ ہم پہلے بھی سن چکے ہیں. یہ ہر دہائی میں ہم نے بلوچستان میں کوئی نہ کوئی کارروائی کی ہے. فائٹر گن شپس بھیجے ہیں اور وہاں لوگوں کو ہم نے مارا ہے، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا. تو ہم یہ التجا کرتے ہیں کہ عمران خان کو پیرول پہ رہا کیا جائے، اس تمام عمل میں شامل کیا جائے. ہماری فی الفور عمران خان سے ملاقات کرائی جائے. عمر ایوب صاحب نے کل ایک خط لکھا ہے اسپیکر کو جس میں یہ تمام بات واضح کر دی ہے ہمارا جو موقف ہے. ہم نے ایک کمیٹی ضرور تشکیل دی تھی لیکن ہماری سوچ بالکل اب واضح ہے. ہمارے اکابرین جو ہیں ان سے ہماری مشاورت ہوئی ہے، پارٹی کے اندر مشاورت ہوئی ہے، اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل ایک بڑے قومی ڈائیلاگ میں ہے جس میں پی ٹی آئی اور عمران خان کو کلیدی حیثیت حاصل ہوگی. اگر یہ نہیں ہوتا تو باقی سب ڈھکوسلا ہے. تو ہم اسی عزم کے ساتھ آگے بڑھیں گے کہ ہم نے پاکستان کو فلاح کی جانب لے جانا ہے. پاکستان کی یگانگت کو، سالمیت کو ہم نے یقینی بنانا ہے. پاکستان کے ہر خطے میں بسنے والے لوگوں کو ان کے حقوق ہم نے دلوا کے رہنا ہے. وہ بلوچ ہو، وہ خیبر پختونخوا کے لوگ ہوں، سندھ کے نہاری ہوں جو آج پریشان ہیں، پانی کے حوالے سے خوفزدہ ہیں، وہ جی بی کے لوگ ہوں، گلگت بلتستان کے، آزاد جموں کشمیر کے، اور پنجاب جہاں آج ہر گھر جو ہے وہ اس تشویش میں ہے کہ کب چادر چار دیواری پامال ہوگی. تو ہم نے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے. اس ملک کو آپ نہیں ٹھیک کر سکتے اس وسطائیت کے ذریعے جو اس وقت اس ملک پر برپا ہے. ہم نے اس وسطائیت کا مقابلہ کرنا ہے. بلوچستان کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے اور پورے ملک کو ہم نے فلاح کی جانب لے کر جانا ہے. بہت شکریہ.